الله الرحمن الرحیم. Welcome to my channel تعلیم. Subscribe to our channel to see our new and interesting videos. پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ 58 صرف اردو ترجمہ. ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اے نبی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. پھر جو شخص ناپائے غلام تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. پھر جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. اور یقیناً ہم نے واضح آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا. جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. اور لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. اے ایمان والو،
جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی جن پر اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ جان لو، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہماری ویڈیو چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔